بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو چیز اے نبی آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ ہے وہ کہ جس نے اٹھایا ہے آسمان کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو۔ یہ ساری جو بھی اس کائنات کے اندر جو بلندیاں ہیں کہیں کوئی ستون نہیں ہے، باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سیارے اور یہ ساری گیلیکسیز جو ہیں یہ قائم ہے، اپنے اپنے مدار میں ہر چیز ہے، لیکن کوئی ستون موجود نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگا دیا مسلسل سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں، ہر شے چل رہی ہے، کسی شے کے لیے یہاں کسی سکون کا اور قیام کا کوئی امکان ہی نہیں، ہر شے چل رہی ہے، ہر شے حرکت میں ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر شے چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک مہلت ہے، مدت ہے، ہر گیلیکسی کا ایک وقت معین ہے، اسی طریقے سے ہر سٹار کی ایک زندگی ہے، ہر سٹار کے ساتھ پھر جو اس کے سورج ہیں ان کی زندگی ہے، اور سورج کے ساتھ اگر کوئی کنبہ ہے اس کا، جیسا کہ ہمارا یہ ہے سولر سسٹم، ان میں سے ہر ایک کی زندگی ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات، وہ تدبیر فرماتا ہے اپنے امر کی اور واضح کرتا ہے اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور اسی نے زمین کو کھینچ دیا، پھیلا دیا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں لنگر بھی ڈال دیے یعنی پہاڑ، وَأَنْهَارًا، اور ندیاں بہا دیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر طرح کے میووں میں اس نے جوڑے رکھے۔ یہ آپ کو معلوم ہے نباتات کے عالم میں بھی میل اور فیمیل فلاورز ہوتے ہیں، یا ایک ہی فلاور ہے اس کا ایک میل حصہ بھی ہے فیمیل حصہ بھی ہے، تو زوجین کی جو نسبت ہے، مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم خلق کے اندر ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر رکھا ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانک دیتا ہے دن پر رات کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے۔ وفی الارض قطع متجاورات، زمین میں ٹکڑے ہوتے ہیں، زمین کے قطعات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل متصل ہوتے ہیں۔ وجنات، اور باغات ہوتے ہیں، من اعناب، انگور کے، وزرع، اور کھیتیاں ہوتی ہیں، ونخیل، اور کھجور کے درخت ہوتے ہیں، سنوان وغیر سنوان، کھجور کے درخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دو تنے ایک ہی جڑ سے نکل رہے ہوں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر تنے کی اپنی جڑ ہو۔ یسقا بماء واحد، پھر انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ، اس کے باوجود ہم ان سے کسی کو کسی پر ذائقے میں، فصل میں تفصیل دے دیتے ہیں۔ ایک ہی جڑ سے دو کھجور کے درخت، ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے، لیکن ایک درخت جو ہے اس کا پھل جو ہے کسی اور ذائقے کا، دوسرا کسی اور ذائقے کا ہے۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی قطعہ ہے، اسی میں ہے، لیکن ذائقوں کا فرق ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اب یہاں آپ دیکھیں گے وہی انداز ہے، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی خلاقی، اللہ کی قدرت، اس کی نشانیاں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب ہے ان کا قول، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ یعنی اللہ کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا کوئی قابل تعجب بات نہیں، جس نے یہ ساری کائنات پہلے بنا دی، ہر شے کی جو ہے اس نے تخلیق فرمائی ہے، تو اس کے لیے کہاں، اس کے لیے یہ تعجب کرنا کہ وہ دوبارہ کیسے کر دے گا، یہ قابل تعجب ہے۔ فَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے کا انکار ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے برائی کی بھلائی سے پہلے۔ وہ جو کہتے تھے بڑی ہی جسارت کے ساتھ، جھٹائی کے ساتھ، لے آئیے عذاب، لے آئیے عذاب، تو برائی بھاگ رہے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے، وہ دیر لگا رہا ہے، وہ تاخیر کر رہا ہے، وہ اس طرح کا حصی معجزہ نہیں دکھا رہا، یہ اس کی نرمی ہے، اس کی شان غفاری ہے۔ علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے وہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہی ایک دلیل ان کے پاس جو رہ گئی تھی جس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں تھی، اور وہ کہتے ہیں یہ کافر کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، وہ حصی معجزہ کیوں نہیں دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو اے نبی آپ جان لیجئے آپ ہیں بس خبردار کر دینے والے، آپ ہیں بشیر ہیں، نذیر ہیں، آپ کا کام تبلیغ ہے، ابلاغ ہے، تذکیر ہے، باقی ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں، اسی طرح آپ کو ہم نے ان کے لیے بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ چاہے وہ حیوانات میں سے یا انسانوں میں سے ہے وہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، اس کے رحم میں کیا ہے۔ وما تغید الارحام وما تزداد، اور جو سکڑتے ہیں رحم جو ہے وہ سکڑتے بھی ہیں پھیلتے بھی ہیں۔ جب حمل ہوتا ہے، جیسے بچہ بڑھتا ہے تو وہ رحم جو ہے پھیلتا ہے، اور جب وضع حمل ہو جاتا ہے پھر وہ رحم سکڑتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے، یہ الٹ اپ نہیں ہو رہا ہے، ہر چیز کا ایک قانون اور قاعدہ مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا بھی اور ظاہر کا بھی، جو سامنے ہے اس کا بھی اور جو چھپا ہوا اس کا بھی۔ الکبیر ہے، بلکہ اللہ کے ناموں میں سے المتکبر بھی ہے، المتکبر، یہ سورہ حشر میں آپ پڑھیں گے۔ اور وہ المتعال ہے، بہت بلندی والا، بلند ہونے والا۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے برابر ہیں وہ لوگ جو اپنی بات چھپاتے ہیں دل میں اور وہ کہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ کہ جو رات کے وقت چھپتا پھر رہا ہے، وسارب بالنہار، اور وہ کہ جو دنوں میں گرگریوں میں پھر رہا ہے۔ یعنی اللہ کے علم کے اعتبار سے تمہارا چھپانا، تمہارا عام کرنا، تمہارا چلنا پھرنا، رات کو کہیں سونا، یہ ساری چیزیں اللہ کے برابر ہیں۔ اللہ کے لیے تو ہر وقت آنے واحد میں تم ان کے سامنے موجود ہو۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اس کے لیے پہرے دار اس نے مقرر کر رکھے ہیں تمہارے ان کے سامنے، جو من خلفہ ہی، اور اس کے پیچھے بھی، یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں آیت نمبر 61 میں، یرسل علیکم حفظہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے طرف سے محافظ بھیجتا ہے۔ گویا کہ باڈی گارڈز اللہ کی طرف سے، جب تک موت کا وقت نہیں آیا ہے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں کہ ابھی ان کا مہلت ہے اور ابھی ان کے امتحان کا وقت ہے، لہذا وہ حفاظت کرتے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ، انسانوں کے سامنے بھی، ومن خلفہ، ان کے پیچھے بھی، یحفظونہ، جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا، جو بھی کچھ ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ، جب تک کہ وہ نہیں بدل دیتے جو کچھ ان کی جانوں میں ہوتا ہے، جو کہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ کی باطنی کیفیت بدلے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ معاملہ تبدیل ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے کسی بری شے کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی سزا کا، عذاب کا، پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے مددگار اور والی۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی جب چمکتی ہے، خوف سے بھی اور ڈر سے بھی۔ ہو سکتا ہے کوئی طوفان ہو، کوئی بہت بڑی آفت آ رہی ہو، لیکن یہ کہ طمع بھی ہے، بارش ہو، ہماری فصلیں لہلہانے لگیں، تو ما بین الخوف والرجاء۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بھاری اور بوجھل جو بادل ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد جو ہے جب کڑک ہوتی ہے تو وہ بھی در حقیقت اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کی حمد کر رہی ہوتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے ڈر سے اس وقت حمد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور پھر وہ کڑک دار بجلیاں بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبَ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور پھر وہ ڈال دیتا ہے ان بجلیوں کو، بجلیاں گرتی ہیں جس پر اللہ چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور یقیناً اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لَهُ دعوت الحق، اس کا پکارنا حق ہے۔ دو معنی اس کے ہیں،
یعنی اس کو پکارا گیا تو گویا کہ ایک واقعی ہستی کو پکارا گیا جو سننے والی ہے اور اس پر قادر بھی ہے کہ تمہاری دعا کو سنے اور قبول کرے۔ باقی کسی اور کو پکارا جا رہا ہے، نہ کوئی سن رہا ہے، تمہاری ساری دعائیں جو ہیں وہ دعاء الکافرین فی الا فی ضلال، وہ تو ادھر ادھر بکھر رہی ہے، کوئی سننے والا ہے ہی نہیں۔ تمہارے من گھڑت قسم کے وہ معبود ہیں، یا فرض کیجئے کہ اگر فرشتوں کو پکار رہے ہو یا اولیاء اللہ کو پکار رہے ہو، نبیوں کو پکار، وہ بھی نہیں سن رہے، تو تمہاری وہ ساری پکاریں جا رہی ہیں بیکار اور ضائع۔ لہو دعوت الحق، ہاں اس کو پکارنا جو ہے وہ حق ہے، اس کو پکارا جائے تو یقیناً اللہ سنتا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جو وہ پکار رہا ہے، جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے، وہ حق ہے۔ لہو دعوت الحق، وہ دعوت دے رہا ہے کہ میری بندگی کرو، میرے احکام پر چلو۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ ان کو نہ کچھ سنتے ہیں نہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ بشیء الا کباسط، لیکن سوائے اس کے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کباسط کفہ الی الماء لیبلغ فاہ، کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھا رہا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما هو ببالغہ، اور وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ جیسے یہ ایک کار عبث ہے، پانی آپ لیں گے چلی میں منہ میں ڈالیں گے، صرف ہاتھ کے بڑھانے سے تو پانی نہیں آ جائے گا، جیسے یہ کار عبث ہے ایسے ہی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کار عبث ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ الفاظ بھی آ گئے۔ اور یہ جو پکارنا ہے ان کافروں کا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، یہ صدا بے صحرا ہے، لا حاصل ہے، ضلال ہے، گم ہو جانے والی دعائیں ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے ہر شے اور ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طاعًا وَكَرْهًا، آمادگی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی، وَظِلَالُهُمْ، اور تمام اشیاء کے سائے بھی اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ صبح کے وقت مشرق کی طرف سے سورج نکلا ہے تو گویا کہ سایہ پڑا ہوا ہے زمین پر، وہ سجدہ کر رہا ہے۔ شام کو مغرب میں سورج ہے تو سایہ جو ہے پھر سجدہ کر رہا ہے اللہ کی طرف، مشرق کی طرف۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا مالک؟ قل اللہ، کہیے اللہ ہی ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، تو کہیے کہ کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے ولی بنا لیے ہیں، حمایتی بنا لیے ہیں، معبود بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہیے ان سے کہ کیا برابر ہے اندھا اور سبکھا دیکھنے والا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا دیے ہیں، خلقوا کا خلق ہی، جنہوں نے اللہ کی طرح کی تخلیق کی ہے، فتشابہ الخلق علیہم، تو یہ جو خلق ہے ان پر متشابہ ہو گئی ہے کہ کون سی تخلیق اللہ کی مانے، کون سی تخلیق کسی اور کی مانے، جبکہ وہ مانتے تھے کہ تخلیق کل کی کل اللہ کی ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے خالق ہر شے کا، وہو الواحد القہار، اور وہ ہے اکیلا، تنہا اور چھایا ہوا، زبردست۔